بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تسہیل الانشاء کا سبق نمبر 6، 7 اور 8، الدرس السادس، الدرس السابع والدرس الثامن، یہ تینوں سبق جو مسلسل لائے گئے ہیں یہ ایک ہی موضوع میں ہیں، اس لیے ہم ان کو ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اور ان کا موضوع کیا ہے کہ ضمائر کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، اور ضمائر جمع ہے ضمیر کی، اور ضمیر جو ہے وہ اسم ظاہر کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے، بار بار اسم ظاہر کو ریپیٹ تو نہیں کیا جاتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جواد صدیقی، کہ جواد میرا دوست ہے، تو دوبارہ اس کا نام لینے کے بجائے ہم کہہ دیتے ہیں ہوا رجل طیب، کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ تو اب یہ جو ہوا ہے یہ جواد سے ریپلیس ہوا ہے، یعنی اس کی جگہ پہ اس کو لایا گیا، تو وہ ضمیر اسے کہتے ہیں جسے اسم ظاہر کی جگہ پر لایا جائے۔ بولیے، جسے اسم ظاہر کی جگہ پر لایا جائے۔ تو بنیادی طور پر اگر آپ ضمائر کو دیکھیں تو ضمائر کی بنیادی طور پہ دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہوتی ہے ضمیر بارز اور ایک ہوتی ہے ضمیر مستتر۔ ضمیر بارز اسے کہتے ہیں کہ جو نظر آئے لفظوں میں، جس کا وجود ہو، اور مستتر اسے کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی بلکہ آپ اس کو خود فرض کر لیتے ہیں کہ اس فعل میں یا اس جہاں پہ ضمیر موجود ہے۔ پھر جو ضمیر بارز ہے اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ کس کی؟ ضمیر بارز کی۔ یا تو ضمیر بارز متصل ہوگی یا منفصل ہوگی، تو یعنی جو ظاہر ہے ضمیر نظر آ رہی ہے، یا تو وہ متصل ہوگی یا منفصل ہوگی۔ منفصل سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ سے اس کو لکھا جائے، تو وہ منفصل ہے۔ اور متصل وہ ہے جو الگ سے نہیں لکھی جاتی بلکہ کسی فعل کے ساتھ یا کسی اسم کے ساتھ اسے ملا کر لکھا جاتا ہے۔ تو جو ضمیر بارز منفصل اور ضمیر بارز متصل، ضمیر بارز منفصل کی دو قسمیں ہیں۔ بولیے کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ضمیر بارز منفصل جسے جدا لکھا جاتا ہے، ایک ہے ضمیر بارز مرفوع منفصل اور ایک ہے منصوب منفصل، مجرور منفصل نہیں ہوتا۔ یعنی جو منفصل ضمیر ہے یا وہ کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی یا کیا ہوگی؟ منصوب۔ تو مرفوع تب ہوگی جب فاعل بنے یا مبتدا بنے۔ کیا بنے؟ فاعل بنے یا مبتدا بنے تو ضمیر منفصل مرفوع ہوگی، اور منصوب اس وقت ہوگی جب مفعول بہ کی جگہ پہ آئے۔ تو جو اس کی ایک ہی شکل ہے جو مفعول بہ کی جگہ پہ آتی ہے، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، یا ایانا۔ تو یہ ساری جو ضمیریں ہیں یہ منصوب منفصل ہیں، یعنی الگ سے ان کو لکھا جاتا ہے، منفصل ہیں اور منصوب ہیں، ان کی ایک ہی شکل ہے، بس صرف ضمائر بدلتی رہتی ہیں، تو یہ جو ہے وہ مفعول بہ بن جاتی ہیں۔ لیکن جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سارے سینیریو بیان کرنے کے بعد آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ کیا ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل، کہ ایسی ضمیر جو مرفوع بھی ہے منفصل بھی ہے، وہ مبتدا بنتی ہے یا فاعل بنتی ہے، تو وہ یا تو غائب کے لیے ہوگی یا مخاطب کے لیے ہوگی یا متکلم کے لیے ہوگی۔ اگر وہ غائب کے لیے ہوگی تو اس کی 6 صورتیں بن جائیں گی، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ یہ 6 ضمیر مرفوع منفصل ہیں۔ بولیے کیا ہیں؟ ضمیر مرفوع منفصل غائب کے لیے ہیں یہ 6۔ ہوا جمل، وہ ایک اونٹ ہے، ہما تلمیذان، وہ 2 طالب علم ہیں، ہم معلمون، وہ سب استاد ہیں، ہیا مدرستن، وہ ایک مدرسہ۔ اب ہیا کیوں آیا؟ کیونکہ مدرستن مؤنث ہے تو اس کو ہیا لکھا۔ ہما بنتانی، وہ 2 بچیاں ہیں، ہن طالبات، وہ سب اسٹوڈنٹ ہیں، بچیاں ہیں، طالبات ہیں۔ ہوا عامل، ہما بیتان، ہم مسلمون۔ تو یہ جیسے جیسے سامنے جو خبر ہے وہ بدلے گی تو یہ مبتدا بھی اپنی ضمیر میں بدلتا چلا جائے گا۔
ٹھیک ہے. تو اب اس کی تمرین پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے ساتھ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہے ضمیر مرفوع منفصل غائب کے لیے. اب ضمیر مرفوع منفصل مخاطب کے لیے بھی 6 ہی ہیں. وہ ہے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. انتا تو ایک مرد، انتما تم 2 مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک لڑکی، انتما تم 2 لڑکیاں، انتنا تم سب لڑکیاں یا خواتین. تو یہ جو ہے مخاطب کے لیے ضمیر مرفوع منفصل لائی جاتی ہے، اور پھر اس کے جملے اسی طرح بنتے ہیں مبتدا خبر کی شکل میں. انت طبیب، تو ڈاکٹر ہے، انتما فلاحانی تم دونوں کسان ہو، اور انتم تجارن تم سب کیا ہو؟ تاجر ہو. انتی طبیبتن تو ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، انتما بنتانی تم 2 بچیاں ہو، اور انتن امہاتن تم سب کیا ہو؟ مائیں ہو. اسی طرح جو 6 ضمائر ہو گئی غائب کی، 6 ہو گئی مخاطب کی، تو مرفوع منفصل متکلم کے لیے صرف 2 استعمال ہوتی ہیں، یا انا یا نحنو. تو انا سے مراد میں اور نحنو سے مراد ہم. تو انا مہندسن میں انجینئر ہوں، انا ممرضۃ میں نرس ہوں. اب یہ مؤنث کے لیے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ متکلم جب ہو تو پھر مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے انا ہی استعمال ہوتا ہے، اور تثنیہ تو اس میں ہوتا نہیں متکلم میں. اور جمع متکلم کے لیے نحنو مردوں کے لیے اور نحنو عورتوں کے لیے دونوں نحنو ہی استعمال ہوتا ہے. جیسے نحنو مہندسون اور نحنو ممرضات، ہم سب انجینئر ہیں یا ہم سب نرسیں ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہم نے ضمائر جو پڑھی ہیں، تھوڑا آپ کو میں نے اس کو ریپیٹ کروا دیا کہ 6 ضمائر مرفوع منفصل غائب کی ہیں، اور 6 ضمائر مرفوع منفصل مخاطب کی ہیں، اور 2 ضمائر جو ہیں وہ متکلم کی ہیں. تو کل یہ 14 ضمائر بنتی ہیں جنہیں ضمائر مرفوع منفصل کہا جاتا ہے. تو اب ان کی مشقیں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے سوال ہے کہ خالی جگہوں میں ضمائر لگائیں جو غائب کی ہیں. تو بقرۃن سے پہلے آپ کیا لگائیں گے؟ شاباش، ہیا بقرۃن. اور بابن سے پہلے کیا لگائیں گے؟ ہوا بابن. اور قلمان سے پہلے ہما، اور طالباتن سے ہننا، اور سیارتان ہما سیارتان، رجالن ہم رجالن. مناسب کلمات کے ساتھ خالی جگہ پر کریں تو ہم کے ساتھ کیا لگے گا؟ رجالن بھی ٹھیک ہے، مسلمون بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں معلمون، ہم مسلمون، ہم معلمون، ہم رجالن، ہیا طاولتن، ہما. یہاں مذکر بھی آپ لگا سکتے ہیں، مؤنث بھی جب ہما ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں ہما بنتانی یا ہما رجلانی، ہن طالباتن، ہوا جمل، وہ مدرسہ ہے، ہی مدرسۃن، وہ مزدور ہے، ہوا عامل، وہ میز ہے، ہی طاولۃن، وہ 2 گاڑیاں ہیں، ہما سیارتان، وہ مسلمان ہیں، ہم مسلمون، وہ 2 سائیکلیں ہیں، جی، ہما دراجتان، وہ گائیں ہیں، ہن بقراتن، وہ 2 گھر ہیں، ہما بیتانی، ہما بیتانی. اسی طرح جناب اب اگر آپ مخاطب کی 6 ضمائر کو دیکھیں اور اس کی مشق حل کریں تو پہلا سوال یہ ہے کہ خالی جگہوں میں ضمائر لگائیں. تو مخاطب کی ضمائر میں سے امہاتن سے پہلے کیا لگے گا؟ انتن، امہاتن تم سب مائیں ہو، اور انتما فلاحانی. تجار سے پہلے انتم تجارن، طبیبتن انتی طبیبتن، جالستانی انتما جالستانی. تو اگر اچھی طرح ان تمارین کی پریکٹس کر لی جائے تو پھر ان ضمائر کے صحیح استعمال کرنے کا طریقہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ کون سی ضمیر لگانی. انتی صغیرتن، انتن امہاتن مسلماتن، انتما، یہاں مذکر مؤنث دونوں آ سکتے ہیں، انتما رجلانی یا انتما بنتانی، انتم تجارن، تم دونوں تاجر ہو، انتما تاجرانی، تم سب کسان ہو، انتم فلاحون، تم چھوٹی ہو، انتی صغیرتن، تو بڑا ہے،
انت کبیر، تم سب سچے ہو، انتم صادقون، انتم، تم دو عورتیں ڈاکٹر ہو، کیا کہیں گے؟ انتما طبیبتان، شاباش، طبیبتان، تم سب عورتیں محنتی ہو، انتن مجتہدات۔ اسی طرح یہ جو درس الثامن 8واں سبق ہے، اس کی مشق کو دیکھ لیں تو سوال امتیاز یہ آیا ہے کہ انا اور نحنو کے 4 جملے بنائیں، تو انا کے 4 جملے بناؤ۔ انا مہندس، انا ممرضۃ، انا طبیب، انا تاجر، شاباش۔ اچھا ادھر آپ یہ جو عزیز ہیں، کیا نام ہے؟ نعیم اللہ صاحب، آپ نحنو کو استعمال کرتے ہوئے 4 جملے بنائیں۔ شاباش، نحنو مہندسون، نحنو ممرضات، اور نحنو فلاحون، نحنو ممرضات، اور نحنو مسلمات، شاباش۔ تو یہ آپ نے بنا لیے۔ مخاطب کی ضمائر کتنی ہیں؟ انہیں جملوں میں استعمال کریں، بتائیں مخاطب کی کتنی ضمائر ہیں؟ ابھی پڑھی ہیں 6 ضمائر ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ 6 ضمائر ہو گئیں، پھر ان کے جملے آپ نے بنا لینے ہیں۔ انت مسلم، میں ایک ہی اگر مسلم کو سامنے رکھ کے 6 جملے بناؤں تو انت مسلم، انتما مسلمان، انتم مسلمون، انتی مسلمۃ، انتما مسلمتان، انتن مسلمات۔ تو جیسے جیسے ضمیر بدلے گی تو ہم اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمون ہے اس کے صیغے بدلتے چلے جائیں گے، تو یہ 6 جملے ہو جائیں۔ میں مسلمان ہوں، انا مسلم، تو طالب علم ہے، انت طالب، ہم ڈاکٹر ہیں، نحنو، ہاں شاباش، یہ اس کی جمع مکسر بنے گی۔ بعض طلباء غلطی کرتے ہیں، وہ طبیبونا کہہ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ بعض دفعہ یہ کچھ کلمات ہوتے ہیں جن کی جمع مکسر ہی بنتی ہے، سماعی طور پہ ایسے آ رہا ہے، تو طبیب سے اطباء، نحنو اطباء، میں نرس ہوں، انا ممرضۃ، وہ دونوں سیاح ہیں، ہما سیاحان، وہ چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں، ہوا صغیر و انا کبیر۔ 2 جملے اکٹھے مرج کر دیے چھوٹے چھوٹے بنا کے۔ تم سب بیٹھے ہو، انتم جالسون، ہم کھڑے ہیں، نحنو قائمون، تم دونوں انجینئر ہو، انتما مہندسان، اور وہ سب تاجر ہیں، ہم تجار۔ تو اس طریقے سے یہ پریکٹس کروائی گئی کہ ضمائر مرفوع منفصل کا استعمال کیسے کیا جائے، تو اس کی 3 قسموں کو آج ہم نے پڑھا ہے، تو اس کی آپ پریکٹس کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔